رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وعادم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سراجا منيرا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا تبار اور بارگاہ بے حد پناہ میں ذرہ خاک کی مثل اپنی بندگانہ و عاجزانہ حاضری پیش کرنے کے بعد پیکرے دل ربا روح ارض و سما بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حریم ناز پہ بے حد درود و سلام کہ جن کی نگاہوں کے طفیل امت کو پاکیزہ آنسو نصیب ہوئے، جن کے قلب منیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں نور ایمان منور ہوا، ہماری سماعتوں کو ہدایت ملی، ہماری ارواح کو لطافت ملی، ہمارے اجسام کو پاکیزگی ملی، بلکہ زندگی کو زندگی ملی اور حیات کو حیات ملی۔ حاضرین محفل، مجھے آج اس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے آزادی ایک انمول نعمت ہے۔ جناب والا، آزادی چندہ کی چمک ہے، تاروں سے جھلکتی ہے، ایسی یہ تڑپ ہے کہ آنکھوں سے لپکتی ہے، بن بن کے لہو دل کا رگ رگ سے ٹپکتی ہے۔ اس آگ کو کب تک تم ہتھیار سے روکو گے؟ ارے یہ آگ ہے جذبوں کی دبانے سے بڑھتی ہے۔ جناب والا، آزادی پنجرے میں پھڑپھڑاتے ہوئے پرندے کی آواز کے گرد کا نام ہے۔ آزادی 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں گونجنے والی پہلی اذان کا نام ہے۔ آزادی خون 100,000 انجم سے پھوٹنے والی زہر کا نام ہے۔ آزادی صبح وطن پر چمکتے ہوئے اولین ستارے کی زلف جانی ہے۔ آزادی اپنے رنگ اور اپنے ڈھنگ سے جینے کا نام ہے۔ آزادی بلبلوں کے گیت اور فاختاؤں کے سنگیت کا نام ہے۔ آزادی اپنے رواج اور اپنے گیت کا نام ہے۔ سامعین محترم، آزادی ایک انمول نعمت ہے، آزادی آسمانی تحفہ ہے۔ آزادی کی قدر قفس میں پر مارتے ہوئے پرندے سے پوچھئے، آزادی کی قدر انقلاب فرانس کے شعلوں سے پوچھئے، آزادی کی قدر ان بہنوں سے پوچھئے جنہوں نے کئی ویر وارے، آزادی کی قیمت ان ماؤں سے پوچھئے جنہوں نے کئی لال وارے، آزادی کی قیمت 1947 کے شہداء سے پوچھئے۔ اب آپ سے وقار، اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہو تو روح قائد سے پوچھئے، خواب اقامات سے پوچھئے، کشمیر کے لہو سے بہتے جھرنوں سے پوچھئے۔ آزادی کی قیمت کشمیر کی ڈل جھیل میں تیرتی ہوئی لاشوں سے پوچھئے۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہو تو کشمیر اور برما میں روتی ہوئی بچیوں سے پوچھئے۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہو تو فلسطین میں چیختی اور چلاتی ہوئی بچیوں سے پوچھئے۔ اگر آزادی کی قیمت پوچھنی ہو تو اسرائیلی ٹینکوں کو پتھر مارتے فلسطینی بچوں کے پاگل پن سے پوچھئے۔ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ آزادی ایک انمول نعمت ہے۔ آزادی حسن مجسم ہے، چہرے پہ چمکتی ہے، میری آنکھ کا سپنا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے، یہ پھولوں میں غزل گاتی بلبل کی طرح ہے، اس شاخ پہ گاتی ہے، اس شاخ پہ چہکتی ہے۔ ارباب علم دانش، بلا شبہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ میری چشم تصور مجھے سرنگا پٹم کے میدانوں میں لے جاتی ہے جہاں ٹیپو سلطان آزادی کے لیے لڑتے ہوئے امر ہو گئے۔ میرا تخیل مجھے لاہور کے منٹو پارک میں لے جاتا ہے جہاں آزادی کے نعرے گونجتے تھے۔ میرا وجدان مجھے 1857 کی جنگ آزادی کے مناظر دکھاتا ہے۔ پھر میرے کانوں میں مجاہدین آزادی کے نعرے گونجتے ہیں۔ پھر میری نظروں کے سامنے شہید مقبول حسین ہے کہ جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اپنی زبان کے بہتے لہو سے دوارے زندان پر لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر میرے دل میں اس قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی آزادی کی تڑپ اٹھتی ہے کہ جس نے اس پاک وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پھر مجھے وہ جاپانی پائلٹ یاد آتے ہیں جو اپنی
آزادی کو بچانے کے لیے بحری جہازوں کی چمنیوں میں پیارے لے کر اتر گئے. پھر مجھے وہ 1965 کے گمنام شہید یاد آتے ہیں جو اپنے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. آخر کیوں؟ کیا وہ پاگل تھے؟ کیا وہ لواز تھے؟ ارے نہیں، وہ بھی کسی آنکھ کا سپنا تھے. وہ بھی اپنی ماں کے لاڈلے اور پیارے تھے. وہ بھی کسی ماتھے کا جھومر تھے. ان کے سینوں میں بھی زندگی سانس لیتی تھی. ان کی رگوں میں بھی ہم جیسا سرخ لہو دوڑتا تھا. جناب والا، وجہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے آزادی کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آزادی ایک لازوال نعمت ہے. تو آئیے آخر میں وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کرے میری عرض خاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اور یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.